اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے امریکہ سے، لیکن اس کا تعلق ہمارے پیارے ملک بھارت سے ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ہندوستانی شہریوں اور طلبہ جو یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ بار بار بدسلوکی اور ان کو مارنے، ان کو ستانے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک ہندوستانی طالب علم کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، ہاتھ اور پیر باندھ کر اسے حراست میں لیا گیا۔ جے رام رمیش جو کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ بار بار امریکہ میں بھارتیوں کے ساتھ میں بدسلوکی ہو رہی ہے، لیکن مودی پوری طریقے سے خاموش ہیں۔ وہیں پر سپریا شرنی جو کانگریس کی قدآور نیتا ہے اور ترجمان بھی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ امریکہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، چھاتر کے ساتھ غیر انسانی سلوک، بدسلوکی، ان تمام چیزوں پر مودی کی خاموشی معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس طریقہ کا برتاؤ کیا گیا وہ نہ صرف تکلیف دہ بلکہ انتہائی نندنیہ ہے، قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیو یارک ایئرپورٹ پر طالب علم کو زمین پر پٹخا گیا، جوتوں تلے روندا گیا اور پھر اسے ہتھکڑیاں لگا کر واپستان ہندوستان ڈپورٹ کر دیا گیا، بھیج دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں جہاں ہندوستانی اسٹوڈنٹس، طلبہ یا شہریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی دہشت گرد یا گنڈے نہیں تھے، بلکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، اپنی پڑھائی، اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کی تعمیر کے لیے امریکہ گئے تھے۔ سپریا شرنی نے کہا کہ مودی نے امریکی دورے کے دوران ٹرمپ کی انتخابی تشہیر تک، اس کا پرچار تک کیا، لیکن آج جب ہمارے شہریوں کو امریکہ میں ذلیل کیا جا رہا ہے تو مودی خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ واٹس ایپ اور ٹی وی چینلوں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کا ڈنکا بج رہا ہے، صاحب کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانیوں پر ڈنڈا برسایا جا رہا ہے امریکہ میں، اور مودی پوری طریقے سے خاموش ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت راشٹروادی کانگریس پارٹی شرد جی پوار کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شرد جی پوار کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی انتخاب میں، میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں تصویر بدلی ہوئی نظر آئے گی، اور انہوں نے کلیئر طور سے یہ کہا کہ نظریاتی وفاداری نے تقسیم کے بعد بھی پارٹی کی روح کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو باقی رہ گئے ہیں پارٹی میں
وہی اصل ہمارے نظریاتی کارکن ہیں اور یہی پارٹی کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ جینت پاٹل کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ اقتدار گیا مگر وفادار باقی رہے، یعنی جو اقتدار جانے کے بعد، ستا اور کرسی چلے جانے کے بعد بھی جو وفادار تھے وہ باقی رہے، جو غدار تھے، بے وفا تھے، چلے گئے، بھاگ گئے۔ وہیں پر سپریا سولے نے بھی کہا کہ راشٹروادی پارٹی ایک بار پھر پرواز بھرے گی۔ پارٹی کے قومی ورکنگ صدر و رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے اپنے خطاب میں کہا کہ یشونت راؤ چوہان کے نظریات کو اپناتے ہوئے پارٹی ایک بار پھر بلند پرواز کرے گی۔ ایکچوئل میں گزشتہ کل یعنی 10 جون کو پارٹی کا 26واں یوم تاسیس تھا، یعنی جس دن پارٹی کی استھاپنا ہوئی وہ دن تھا۔ تو شرد پوار اور اجیت پوار دونوں نے اپنے اپنے دھڑوں کے ساتھ الگ الگ یوم تاسیس منایا۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اور وہ خوش کر دینے والی خبر بھی ہے، جی ہاں، اور کفر کو پریشان کر دینے والی خبر ہے، دشمنان اسلام کو پریشان کر دینے والی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ 10 سال میں مسلم آبادی میں 21% کا اضافہ ہوا۔ پیو ریسرچ سینٹر نے رپورٹ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب بن چکا ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب بن چکا ہے، ساتھ ہی یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہبی گروپ بھی ہے۔ 2010 سے 2020 کے درمیان مسلم آبادی میں 21% کا اضافہ ہوا ہے، یعنی یہ اعداد شمار 170 کروڑ سے بڑھ کر 200 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ اضافہ عالمی اوسطاً آبادی اضافہ 10% سے دگنا ہے۔ اے بی پی کی خبر کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق اب دنیا کا 4 میں سے ہر ایک شخص مسلم ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری دنیا کی آبادی میں 26% عالمی حصے داری ہے۔ دوسری طرف غیر مسلموں کی آبادی میں 9.7% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس میں ہندوؤں کی آبادی 0.1% کی کمی درج کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سال 2010 میں ہندوؤں کی آبادی 15% تھی، جو سال 2020 میں 14.9 ہو گئی، یعنی گھٹ گئی۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی 2010 سے لے کر 2020 تک شمالی امریکہ میں 52% بڑھی ہے۔ یہاں کل مسلم آبادی 59 لاکھ ہے۔ دنیا کے الگ الگ حصوں میں مسلم آبادی میں اضافے کے بارے میں بات کی جائے تو سال 2010 اور 2020 کے درمیان سب سہارا افریقہ میں 34% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، شیو سینا ادھو جی ٹھاکرے کے قد آور نیتا ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا رکن سنجے راؤت جی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کا تیسرا دور پوری طریقے سے ناکام ہے، ملک کو کمزور اور لاچار بنا دیا ہے مودی سرکار نے۔ انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی، سیکورٹی اور بنیادی سہولیات یہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی ہے۔ اس پر انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ملک کمزور ہو گیا ہے اور مودی سرکار ہر محاذ پر پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کا تیسرا دور آغاز ہی سے ناکام نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب تیسرا دور شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت نے گزشتہ 10 سالوں میں ملک کو انتہائی کمزور، لاچار، بے بس اور انٹرنیشنل لیول پر بھارت کو پوری طریقے سے غیر مؤثر بنا دیا ہے، یعنی ملک کا ویلیو ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہمارا پاکستان سے جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو ہمیں دنیا کے کسی ملک نے ساتھ نہیں دیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ 2-3 بڑے ملک کھڑے نظر آئے۔ سنجے راؤت نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں آپ، 26 مہیلائیں بیوہ ہو گئی، ودوا ہو گئی، مگر مودی خاموش۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف کئی بار جنگ کے بیانات
دیے گئے لیکن عملی اقدام کوئی بھی نہیں ہوا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 70 سال میں ہندوستان نے کبھی اتنی بے بسی، لاچاری اور مجبوری محسوس نہیں کی جتنی اب ہو رہی ہے. ناظرین، بڑی خبر جلگاؤں شہر کی ہے. ایک ہماری بہن ہے ایس سی سماج کی سجاتا باگل، جو بھساول تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں کٹھورا کی رہنے والی ہے. شریمتی سجاتا باگل. جی ہاں، فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ ہماری اس بہن نے جلگاؤں کا اور مہاراشٹر کا نام پورے ملک میں روشن کیا. اس بہن کو، سجاتا تائی کو، باقاعدہ 12 مئی کو دہلی بلایا گیا اور دہلی میں ہماری اس بہن کا ستکار و سمان راشٹرپتی بھون میں راشٹرپتی جی کے ہاتھوں سے کیا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس بہن نے جس طریقے سے مریضوں کی سیوا کی ہے، مریضوں کی دیکھ بھال کی ہے اور ان کی سیوا میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. چھوٹے سے ایک ہاسپٹل، ایک چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹے سے پرائمری سرکاری ہیلتھ سینٹر میں انہوں نے بطور نرس خدمات انجام دی اور اس طریقے سے خدمات انجام دی کہ ان کے اس کام کو باقاعدہ راشٹرپتی جی نے یوں سمجھیے کہ دخل میں لیا اور پھر دہلی بلا کر اس بہن کا ستکار و سمان کیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس بہن کو جو ایوارڈ ملا ہے اس ایوارڈ کا نام ہے فلورینس نائٹنگیل پرسکار. فلورینس نائٹنگیل پرسکار. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک لیڈی تھی فلورینس، جنہوں نے نرس کے ڈپارٹمنٹ میں، نرس کے شعبے میں ایک اتنا زبردست کام کیا کہ جب ایک بڑی یدھ چھڑی تھی اس زمانے میں تو انہوں نے باقاعدہ، اس بہن نے، فلورینس نے اس وقت زخمی فوجیوں کا جس طریقے سے علاج کیا تھا، یہ اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ اتنی مشہور ہوئی کہ نرس ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی کو بڑا ایوارڈ ملتا ہے تو وہ اسی بہن یعنی فلورینس نائٹنگیل کے نام سے ہی پرسکار دیا جاتا ہے. اور یہ پرسکار ہمارے اپنے ضلع بھساول تحصیل کے چھوٹے سے گاؤں کٹھورا کی ایک بہن سجاتا باگل کو دیا گیا. جب یہ پرسکار ہمارے اپنے ضلع میں آیا، یا نیشنل لیول کا پرسکار، تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی. ہمارے کلکٹر صاحب نے بھی ان کا ستکار کیا اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کل شام 7 بجے سائی مت کے ہیڈ آفس میں جلگاؤں میں اس بہن کو، سجاتا تائی کو بلایا گیا. اس موقع پر ان کے پتی دیو بھی موجود تھے، ان کی بہن تھی، ان کے ابا جان بھی موجود تھے، ان کی فیملی کے اور لوگ بھی موجود تھے اور سائی مت کا پورا پریوار موجود تھا، میں خود موجود تھا. ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اس موقع پر ہمارا جو جلگاؤں کا ایئرپورٹ ہے اس کے جو سنچالک ہے ہرش کمار ترپاٹھی، یہ بھی موجود تھے. ان تمام کی موجودگی میں سجاتا باگل تائی کا کلکٹر صاحب کے ہاتھوں اور سائی مت کے سروے سروا پرمود براٹے بھائی کے ہاتھوں باقاعدہ پشپ گچھ دے کر، ساڑی دے کر اور کچھ تحفے دے کر سجاتا تائی کا زوردار انداز میں ستکار و سمان کیا گیا. اس موقع پر سریش جی اجینوال، جو سینئر پترکار ہونے کے ساتھ ساتھ سمپادک ہے، بڑے قلمکار ہے، انہوں نے سجاتا تائی کا شارٹلی انٹروڈکشن بیان کیا اور اس کے بعد پھر کلکٹر صاحب نے زبردست انداز میں سجاتا تائی کا شبدوں سے ستکار و سمان کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ تائی اب آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. جیسے اردو میں کہاوت ہے کہ جو سر تاج پہنتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، وہ راجا نہیں بن جاتا بلکہ وہ اور سیوک بن جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے. تو کلکٹر صاحب نے اس موقع پر کہا کہ تائی اب آپ کو راشٹرپتی پرسکار ملا ہے، آپ کی ذمہ داریاں مزید اور بڑھ گئی ہے. پھر اس موقع پر سجاتا تائی نے بھی سائی مت پریوار کا، کلکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور شارٹلی 1 منٹ میں اپنی بات رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کلکٹر مہودے، جس طریقے سے آپ نے مجھ سے سیوا کی آشا ظاہر کی ہے، میں اس میں پوری اتروں گی. اور یہی نہیں، آج مجھے راشٹر پرسکار ملا ہے
جی ہاں، میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے دیش کے لیے انٹرنیشنل پرسکار بھی لاؤں۔ سبھی ساتھیوں نے زوردار تالیوں کی گونج اور گرج سے تائی کا ستکار و سمان کیا۔ گزشتہ کل کا یہ پروگرام جو سائمت پریوار نے رکھا تھا، میں سائمت پریوار کو اس لیے بھی مبارکباد دوں گا کہ خود کلکٹر صاحب نے یہ کہا کہ سجاتا باگل یانچی دینک سائمت نے دخل گھیرنے لاکھ مولاچے۔ سائمت پریوار، میڈیا پریوار نے دخل لی ہے اس بات کی اور تائی کو اپنے ہیڈ آفس میں بلا کر ستکار و سمان کیا۔ یہ انمول بات ہے اور اس سے سماج میں ایک اچھا میسج جائے گا۔ خیر، ہم وائرل نیوز لائیو پریوار کی جانب سے بھی تائی کا ستکار و سمان کرتے ہیں۔ دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے گوہاٹی آسام سے۔ جی ہاں، انڈیا ٹوڈے این کی رپورٹ کے مطابق اس وقت گوہاٹی میں فرقہ وارانہ کشیدگی، فساد کا ماحول بن گیا اور ماحول اتنا بگڑا کہ پھر انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی اور کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آسام کے ڈجنوبی بری قصبے میں اتوار کو ایک ہندو مندر کے احاطے سے ایک جانور کی باقیات دریافت ہونے کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی اور مظاہروں اور آندولن کے بعد مارکیٹ بند کر دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو بین جانور ہے، جی ہاں گائے وغیرہ جانور ہوگا، اس کی باقیات صبح تقریباً 7:30 بجے وارڈ نمبر 3 میں ہنومان مندر جانے والے ایک شخص کو ملی۔ اس دریافت کے بعد صبح 9 بجے تک علاقے میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا۔ مقامی اطلاعات کے مطابق اسی مندر میں یہ تیسرا واقعہ ہے۔ خیر، ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس نے بھی حرکت کی ہے اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کو اس اینگل سے بھی تلاش کیا جانا چاہیے کہ کون بدماش ہے جو تیسری مرتبہ ایسا واقعہ اس مندر کے قریب انجام دے رہا ہے۔ کہیں کوئی ایسا شیطان تو نہیں ہے جو دونوں سماجوں میں تڑ نرمان پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی شناخت، پہچان اور انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت مہاراشٹر کے ادھر جو مراٹھواڑہ کا جو علاقہ ہے وہاں سیلو شہر سے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شیطان نے گستاخی کی جس کی وجہ سے ماحول تھوڑا کشیدہ ہو گیا۔ سیلو شہر کے ناتھ نگر علاقے کے رہنے والے اور فی الحال آلندی ضلع پونا میں مقیم اندرا منوج بوراڑے، جس کم وقت نے، جس شیطان نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سوشل میڈیا انسٹاگرام پر گستاخی والا بیان دیا، 9 جون کے رات 9 بجے پوسٹ کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ سیلو شہر کے ہزاروں کی تعداد میں مسلم کمیونٹی کے لوگ سیلو تھانے میں جمع ہو کر ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے۔ مسلم کمیونٹی کے ارکان نے مسلم کمیونٹی کی جانب سے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ خیر، فوری طور پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی گرفتاری کے لیے ٹیم روانہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دیر رات 1 بجے زبیر خان ارون خار پٹھان کی شکایت پر ملزم اندرا منوج بوراڑے کے خلاف تعزیرات ہند 2023 کی دفعہ 299 353 کے تحت سیلو پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت نئی دہلی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جھگی بستی پر بلڈوزر چلانے سے پہلے زوردار انداز میں احتجاج ہوا عام آدمی پارٹی کی طرف سے، جس میں پولیس نے عام آدمی پارٹی کی رہنما آتشی جی کو حراست میں لے لیا ہے۔ نئی دہلی کی یہ وہ محترمہ ہے عام آدمی پارٹی کی، یہ وہ لیڈر ہے جو نئی دہلی کی وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری رہ چکی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما آتشی کو گزشتہ کل یعنی منگل کے روز دلی پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ کالکا جی کے بے زمین کیمپ میں جھگی بستیوں کے انہدام کے خلاف احتجاج میں شامل ہوئی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کئی لوگوں کا ڈیلیگیشن بحرین، گلف کنٹریز، یورپین کنٹریز گیا تھا پاکستان کی بدماشی، پاکستان کی دہشت گردی کی پول کھولنے کے لیے اور ملکوں کو بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے ہمارا پڑوسی ملک پاکستان بدماشی کر رہا ہے۔ جی ہاں، تو اب خبریں آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے
کل جماعتی وفود کے جو اراکین تھے ان سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف دنیا کے سامنے ہندوستان کے موقف کو جو انہوں نے جا جا کر وضاحت کیا، بتایا، تو ان کے کاموں کی وزیر اعظم نریندر مودی نے تعریف کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس موقع پر باقاعدہ شرد جیت چندر پوار کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت، سچ بات تو یہ ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ بامعنی بات چیت میں پوری طریقے سے ناکام رہی ہے۔ این سی پی کے یوم تاسیس پر شرد پوار نے ملک کی خارجہ پالیسی پر زوردار انداز میں تنقید کی اور پوار نے زور دے کر یہ کہا کہ پارٹی پہلگام دہشت گردانہ حملے پر سیاست نہیں کرے گی، لیکن کانگریس اور بائیں بازو کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے قومی سطح پر کام کرتی رہے گی۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے دہلی سے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ جلتے فلیٹ سے بچوں سمیت باپ نے چھلانگ لگائی، لیکن تینوں ہلاک ہو گئے، تینوں دم توڑ گئے۔ دہلی کے دوارکا سیکٹر 13 میں واقع سپت اپارٹمنٹ کی 7ویں منزل پر ایک فلیٹ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ آگ سے بچنے کے لیے 6ٹی منزل سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد، جی ہاں 2 بچے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ پوری عمارت آگ کی لپیٹ میں اور کھڑکیوں سے بھڑکتے شعلے باہر نکل رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جن کی عمر 10-12 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے، خود کو بچانے کے لیے 8ویں منزل کی بالکنی سے کود گئے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں آکاش اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے دونوں کو مردہ قرار دے دیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ